آپ دیکھیں اس وقت موجودہ دور میں جیسے سعودیہ کے بارے میں، آل سعود کے بارے میں کتنے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں. ان کے کام کچھ ہیں اور سعودیہ کے حالات کچھ ہیں. جو لوگ وہاں جاتے ہیں کچھ زیادہ نہیں، وہاں رہنے وہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حج عمرہ ہی کرنے جاتے ہیں انہی لوگوں سے آئے، ان سے پوچھ لو، گواہی لے لو. سعودیہ میں ہر سال لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اب بتائیے یہ لوگ اتنا برا بتاتے ہیں سعودی کو، مثال میں بتا رہا ہوں، ہمارے خیال ان لوگوں کی نگاہوں میں نا وہی سیم وہی لوگ، یہی شیعہ رافضی اور ان کی جتنے ہمنوا ہیں بدعتیوں میں سے، جتنے جو ہے گمراہوں اور بدعتیوں میں سے ان شیعوں اور رافضیوں کے ہمنوا، یہ سارے لوگ ایسے ہی آج جو ہے سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں. وہاں بھائی لاکھوں لوگ ہر سال مسلمان ہوتے ہیں باہر سے آنے والے. وہاں جتنے باہر سے لوگ آتے ہیں کام کرنے، ٹور پہ آتے ہیں، چاہے یورپ امریکہ کے ہو یا ایشیا کے کسی بھی ملک سے ہو، افریقہ کے ہوں، سارے لوگ لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام لاتے ہیں. کیوں اسلام لاتے ہیں؟ وہاں دین کی تبلیغ ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی تبلیغ ہوتی ہے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہیں دین کی تبلیغ کی جاتی ہے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے. اور وہ جو دین کو صحیح سے سمجھاتے ہیں. کون ایسا ملک ہے بتاؤ؟ سعودی کے اندر 2 پیرالل تبلیغی سینٹرز اور مراکز چلتے ہیں. ایک خود جو ہے سعودی جو عربی ہوتے ہیں وہ لوگ چلاتے ہیں، اور ایک جالیات ہیں جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں مختلف زبانوں میں وہاں چلاتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں. کون سا ایسا ملک ہے جو دین کی تبلیغ 2 طرفہ اس طرح سے کرواتی ہے اور جس کے اثر سے جو ہے لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، دین سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اگر وہ ملک ایسا ہوتا جیسا یہ لوگ بتا رہے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ پورا جو ہے شر و فساد کا آماج گاہ بنا ہوا ہے، یورپ اور امریکہ سے بھی زیادہ بدتر اس کو بتاتے ہیں. اگر اتنا بدتر اور بیکار ملک ہوتا تو لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر کے کافر ہو، اور جو وہاں مسلمان ہیں وہ سب کافر ہو جائیں گے، یا جو وہاں دیکھ کے آئیں گے اور برا کہیں گے. لیکن وہاں جو دیکھ کر کے آتے ہیں کیوں تعریف کرتے ہیں بھائی؟ اور جو وہاں باہر سے سیاح آتے ہیں، سیاحت کرنے زائرین آتے ہیں، وہ لوگ دیکھ کر کے اور ان کے اخلاق کو اور اسی طریقے سے ان کے دین کو اور ان کی وجہ سے جو تبلیغ کرتے ہیں کیوں مسلمان ہوتے ہیں؟ کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں ہے جو سرکاری طور پر دین کی اس طرح سے تبلیغ کرتا ہو اور جو توحید کی تبلیغ کرتا ہو اور لاکھوں لوگوں کو پڑھا کر کے اپنے یہاں فری میں قرآن حدیث کی دعوت دینے والا باہر بھیجتا ہو. کوئی ایسا ملک نہیں ہے. قرآن اور اس کا ترجمہ دنیا کے جو 56 زبانوں میں کروا کر کے تفسیر کروا کے پوری دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں فری میں بانٹتا ہو. اور حدیث کا بھی سینٹر کھولا گیا ہے مدینہ کے اندر اسی طریقے سے، بالکل وہاں بھی کام ہو رہا ہے، بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. یہ سب کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ یہ سب چھپایا جاتا ہے. چنانچہ جیسے سعودی اور آل سعود کے بارے میں صرف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو حقیقت ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، سیم اسی طریقے سے بنو امیہ کے بارے میں ان کے جو اچھے کارنامے ہیں، ان کے یہاں کوئی شرک نہیں تھا، کوئی بدعت نہیں، وہ صرف قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرتے تھے. پوری دنیا میں جہاں وہ گئے انہوں نے توحید کا جھنڈا گاڑا، عربی کلچر وہاں پھیلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہذیب اور جو آپ کا کلچر تھا پوری دنیا میں اسے عام کر دیا، اور وہ جہاں گئے اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. ان کے پاس توحید، قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اسی لیے یہ لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اہل بیت سے محبت یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، صرف ایک ڈھونگ ہے. اس کی آڑ میں یہ لوگ صحابہ کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا کر کے پیش کرتے ہیں.